الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سبحان اللہ. وقال ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. معزز و مکرم علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مشدان نار کا اے دشمنان اہل بیت. تم کو مشدان نار کا اے دشمنان اہل بیت. کس زباں سے ہو بیان داستان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. خدائے پاک ان کی پاکی بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. ناپاکوں کو اللہ نے کبھی توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اہل بیت کی بات کر سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اہل بیت کی تعریف کے لیے خون بھی پاک چاہیے، نسب بھی پاک چاہیے، زبان بھی پاک چاہیے. سبحان اللہ. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے.
جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، سبحان اللہ، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، ان کے گھر میں بے سبحان اجازت اللہ، جبرائیل آتے نہیں۔ سبحان اللہ، کن کے گھر میں؟ ان کے گھر میں، ان کے گھر میں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ اگر ہم محفل حسین میں آئے تو پھر اس طرح بیٹھنا بھی کیا بات؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے گھر میں جبریل کسی کے گھر آتا نہیں، اے ہے واہ واہ، اور جس کے گھر آتا ہے پھر وہ سلامت رہتا نہیں۔ اس لیے کہ جبریل بے شک جب بھی آیا ہے تو کبھی قوم لوط پر آیا تو پر پہ اٹھا کر کے پلٹ دیا، قوم نوح پر آیا ہے تو وہ قوم تباہ ہو گئی۔ پہلے تو آتا نہیں، اور آتا تو پھر اس شان سے آتا ہے کہ انسان محفوظ نہیں رہ پاتا۔ لیکن جن کا ذکر کرنے آپ آئے ہیں، واہ واہ، سبحان یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ان کے گھر آتا ہے اور کس قدر ادب سے آتا ہے۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، سبحان اللہ، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، سبحان اللہ، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان سبحان اہل اللہ، بیت، سبحان اللہ، یوں کہا کرتے ہیں سبحان سنی اللہ۔ داستان اہل بیت۔ یہ 2015 اور 1437 کا ماہ محرم کا محفل حسین کا یہ ہمارا پہلا پروگرام۔ آپ سب کی آمد، میرا آنا اللہ قبول فرمائے۔ یہ محفل برسوں تک 3 دن ہوتی رہی، پھر آپ کا شوق بڑھا تو وہ 5 دن ہو گئی، اور آپ کا شوق اور بڑھا تو پھر اور دن بڑھ گئے۔ اللہ آپ کا میرا آنا قبول فرمائے۔ اس سال ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پہلے ہی دن سے واقعات کربلا شروع کر دیں گے، اور کربلا پر گفتگو شروع ہو جائے گی۔ لیکن احباب، اس لیے کہ لوگوں کا پریشر بھی تھا کہ ہر سال تو یہی سنتے ہیں کہ وقت کم ہے، اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اس سال ہم نے یہ نہیں سننا ہے، اور ہمیں آپ اس سال پورا کربلا سنا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے شوق کو سلام، اور میری بھی تمنا یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ایسا ہو کہ سارے واقعات بیان ہو جائیں، پھر زندگی رہے نہ رہے لوگ سنتے رہیں، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی لوگ سناتے رہے اور میرے بعد بھی لوگ سنائیں گے۔ جتنا ذکر کرتے ہیں حسین کا ذکر مثل مشک کے ہے۔ مشک کو جتنا آپ ملتے جائیں گے، جتنے رگڑتے جائیں گے، اس کی خوشبو اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ایک تمنا ہے، لوگوں کی بھی محبت ہے مجھ سے، اور نسبت حسین کی وجہ سے مجھ سے محبت ہے کہ وہ میری زبان سے کربلا کے مکمل واقعات سننا چاہتے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، واقعات کربلا نہ مکمل بیان ہوئے ہیں اور نہ مکمل بیان ہو سکیں گے۔ جس کو حسین اعظم سے جتنی نسبت ہوتی جائے گی، جو جتنا قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ کربلا کو اتنے قریب سے دیکھے گا، اور پھر وہ اتنے قریب سے بیان کرے گا۔ یہ عشق پر موقوف کرتا ہے، یہ محبت اہل بیت پر موقوف ہے کہ جس کا عشق جتنا معراج پاتا جائے گا، جتنا عروج پاتا جائے گا، جتنی ترقی پاتا جائے گا، وہ اتنا ہی کربلا پر آگاہ ہوتا جائے گا۔ اور کربلا کو سمجھنے والے اہل دانش سمجھتے ہیں، اہل شعور سمجھتے ہیں، اہل ایمان سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
تو واقعات آج ہی سے شروع کرنے تھے، لیکن کچھ احباب نے کہا کہ فضائل اہل بیت پر کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر واقعات کربلا شروع ہوں۔ بہرحال سب کی جذبات کا احترام لازم ہے، اس لیے میں نے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اہل بیت کی محبت کو فرض کیا ہے۔ بہت توجہ سے آنے والی گفتگو کو سنیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی تمہید پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم برسوں سے تقریباً 16 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت رہا ہے، محفل حسین منا رہے ہیں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام۔ حالانکہ ہمارے اسلاف اور بزرگ تو جب سے کربلا ہوا تب سے لے کر آج تک ذکر حسین کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں، ہمیں بنیاد پہلے سمجھنا ہے کہ کربلا کی بنیاد کیا ہے۔ کربلا کیا ہے؟ یہ صرف کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ صرف کسی قلمکار کی قلم کی جولانیاں نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی لفاظی نہیں ہے، یہ صرف معاذ اللہ کسی کی عقیدت کا غلو نہیں ہے، بلکہ کربلا وہ حقیقت ہے کہ جو بندے کو بھی اللہ نے ایمان کی نگاہ دی ہے، اگر وہ ایمان کی نگاہ سے کربلا کو پڑھے گا تو پورا دین اس کو کربلا کے اندر نظر آئے گا۔ مکمل دین سمٹ کر کربلا میں آتا ہے، اور کربلا ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، ہمیں ناموس رسالت پر مرنے کا ذوق عطا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو یاد رکھیں، کربلا کا جو تعلق ہے وہ خاص طور پر اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت کیا؟ اہل بیت کیا؟ اس لیے کہ آج کل نئی نسل نوجوان لڑکے، نوجوان جو ہمارے مسلمان ہیں، نماز سے ناواقف، روزوں کی حکمتوں سے ناواقف، قرآن مقدس کی معرفت سے ناواقف، اللہ اس کے رسول سے دور، اس لیے انہیں پتہ نہیں اہل بیت کیا، ان کی عظمت کیا۔ اور پھر راہ میں اتنے راہزن ہے، راہ میں ایسے راہ مار ہیں، ایسے لٹیرے ہیں کہ جس کو بھی ہاتھ لگا چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا اور وہ پنساری کی دکان کھول بیٹھا۔ ایسا ہی ہے، پنساری بننے کے لیے ایک ہلدی کے کھڑے سے دکانیں نہیں کھلتی، بلکہ اس کے لیے جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے پہلے دکان میں مال بھرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر کوئی سودا لینے آتا ہے۔ یہ باٹ بندر نہیں ہے کہ دو بلیوں کو روٹی ملے اور بندر کے پاس لے جا کر کے تقسیم کروا لیا جائے، یہ وہ قاعدہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اہل بیت کو سمجھو اور پھر قرآن سے سمجھو، حدیث سے سمجھو، قرآن اور حدیث سے سمجھو۔ یہ نہ کہنا اور یہ نہ سمجھنا کہ جو منہ میں آتا ہے عقیدت میں بول جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے شریعت مصطفیٰ کی، ہمارے یہاں محبت پابند ہے قانون خدا کی، ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے قانون رسول کی۔ ایک بات بتاؤں، ایک معیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک معیار ہمارے پاس ہے کہ مومنوں، تم سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا چاہو تو میرے رسول سے محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ میرے رسول سے محبت کرو۔ بخاری باب الایمان میں کہہ دیا گیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر بعض محتاطین یہ کہتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں جو لا ہے وہ نفی کے لیے ہے، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھ کر بھی، قرآن پڑھ کر بھی، روزہ رکھ کر بھی، زکوٰۃ دے کر بھی، حج کر کے بھی، کعبے کا متولی ہو کے بھی مومن ہو نہیں سکتا۔ کب تک؟ رسول اللہ کی زبانی صحیح حدیث صحیح بخاری میں آ رہی ہے، کب تک؟ حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کب تک مومن
مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک محبت نہ کرے حبیب خدا سے، محبت نہ کرے محبوب رب العالمین سے، محبت نہ کرے امام الانبیاء سے، محبت نہ کرے حبیب کبریا سے، محبت نہ کرے سید الانبیاء سے، محبت نہ کرے حسن خوبا سے، محبت نہ کرے جان عالمین سے، محبت نہ کرے روح کائنات سے، محبت نہ کرے صاحب قرآن سے، محبت نہ کرے یاسین و طٰہٰ سے، محبت نہ کرے مزمل و مدثر سے۔ جب تک میرے رسول سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک مومن ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر اتنی بات کہہ دی جاتی کہ محبت نہ کرو گے مومن نہیں ہو سکتے تو ہم سوچتے چلو جتنی بیوی سے کرتے ہیں اتنی ہی رسول سے کر لو، مومن ہونے کا تمغہ مل جائے گا۔ کہ کبھی کبھی بیوی پہ آستینیں بھی چڑھتی ہے تو کبھی رسول کی ناموس پہ بھی آستینیں چڑھا سکتے ہیں۔ بات میں بہت خاص طور پر تمہارے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ واقعات کربلا آ کر کے سن کے چلے جاؤ، اپنی نئی نسل کو، نوجوانوں کو وہ منتقل کرنا مقصد ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور پھر غوث و خواجہ سے یہ وراثت ہم تک چلی آئی ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ رسول سے محبت کرو، ہم سوچتے بیوی کی طرح کر لیں گے کہ کبھی پیار سے لقمہ کھلاتے ہیں، کبھی آستین چڑھاتے ہیں، اتنی کر لیں گے جیسے بچوں سے کی جاتی ہے کہ کبھی سر پہ ہاتھ پھیر دیں اور پھر کبھی جو ہے گھر سے باہر بھی نکال دیں۔ لیکن قربان جائیں اللہ اکبر سید الانبیاء کے کلام پر، وہ رسول اللہ اکبر جو افصح العرب ہیں، جو فصاحت میں فصیحوں کے سردار ہے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے کیوں ہے زبے لچھے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ گفتگو مشکل اگر ہو رہی ہو تو دماغ لگا کے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ایک لفظ پہ توجہ کریں۔ رسول پاک نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ہرگز تمہاری ٹوپیاں تمہیں مومن نہ کرے گی، تمہاری داڑیاں تمہیں مومن نہ کرے گی، تمہاری مسجدیں تمہیں مومن نہ کرے گی۔ کب تک؟ حتی اکون احب الی، اس وقت تک جب تک تم محمد الرسول اللہ سے محبت نہ کرو۔ کتنی محبت؟ تو فرمایا گیا من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرو گے، اولاد سے زیادہ محبت نہ کرو گے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت نہ کرو گے۔ اور ایک مقام پہ کہہ دیا گیا جب تک اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اب معیار ہو گیا، حضور کا عشق قیمتی ہے، حضور سے محبت قیمتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، بڑی نفیس تمہید آپ کے دماغ میں انشاءاللہ فیضان اہل بیت سے بیٹھ جائے گی تو آگے کی گفتگو آسان ہوگی، اور پھر ساری گفتگو ہم انشاءاللہ اسی پر رکھیں گے، انہی بنیادوں پر بنیادیں قائم ہوگی، اور پھر اہل بیت کی محبت کا حسین تاج محل تیار ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت کے سوتے پھوٹیں گے، اور پھر وہ دریا جو جاری ہوگا تو پھر تم کامیابی کی طرف گامزن ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، محبت کرنا ہوگا، محبت کرنا ہوگا حبیب خدا سے، محبت کرنا ہوگا محبوب خدا سے، کتنی ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، اور پھر ایک مقام پہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے زیادہ تمہیں رسول سے محبت کرنی ہے۔ اب یہ بات تو بالکل بخاری سے کلیئر ہو گئی کہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنی۔